بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله۔ آج کے لیکچر میں ہم رکوع نمبر 12 کو مکمل کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے رکوع نمبر 12 کی آیات 101 تک پڑھی اور اس میں 100 اور 101 نمبر آیت کا ترجمہ رہ گیا تھا۔ تو آج ہم سب سے پہلے ان دو آیت مبارکہ 100 اور 101 نمبر آیت کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اب ان دو آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ اوَکُلَّمَا آیا جب کبھی، عاہدوا انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا، عہدن کوئی وعدہ، نبذہ فریق منہم پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان کے نہیں ماننے والے، نہیں ایمان لانے والے۔ ولما جاءہم اور جب آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول، مصدق لما معہم جو سچا کرنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کے واسطے، اس چیز کی، معہم جو ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کے پاس موجود ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو اہل کتاب ہیں، جو جن کے پاس تورات ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی اس کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد 12 رکوع کی 102 اور 3 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل بہت عرصہ فرعون کے زمانے میں مصر میں رہے، فرعون کی غلامی میں، اور فرعون نے ان کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے۔ تو چونکہ فرعون کے زمانے کے اندر جادو بہت زیادہ عام تھا اور فرعون کے لوگ خاص طور پر بہت زیادہ جادو کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادو کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا، جس عصا سے جو جب چاہتے سانپ بن جاتا، جب جو ہے وہ چاہتے اس سے لاٹھی بن جاتی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے تو جب اس کو ظاہر کرتے تو وہ بالکل روشن نظر آتا، اس سے وہ روشنی حاصل کرتے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے 70,000 جادوگر اکٹھے کیے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جادو کے لوگ بہت شوقین تھے اور جادو بہت عام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا کی، اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت، اپنی قوم سمیت پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ اب یہ لوگ وہاں مصر سے نکل کے فلسطین آ گئے اور وہاں آباد رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جادو سے منع کیا تھا، لیکن عام طور پہ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو لوگ ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں تو یہ ترقی پذیر قومیں، مغلوب قومیں ان غالب قوموں کے طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ہم بھی ان جیسے غالب بن جائیں، ان جیسا مقام اور مرتبہ ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ بھی جادو سیکھتے، حالانکہ تورات کے اندر ان کو واضح طور پہ حکم کیا گیا تھا، جادو سے منع کیا گیا تھا اور جادو کو حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جادو سیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا، تو بس بخت نصر ان کو بابل شہر لے گیا، اور بخت نصر نے بھی ان کے اوپر بڑے مظالم کیے، بڑے ظلم کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے اس شہر میں 2 فرشتوں کو بھیجا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر ان فرشتوں کے اس واقعے کا ذکر ہے۔ جادو کے الزام کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے بنی اسرائیل نے وہ الزام سلیمان علیہ السلام پر لگا دیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان کے پاس جتنی بھی بادشاہت تھی، پرند چرند پر ان کی بادشاہت تھی، تو یہ سب ان کے جادو کا اثر تھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کی نفی کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ تو اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، وہ اس نبی کا معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے ان کو بادشاہت عطا کی گئی تھی، پرندوں پر، چرندوں پر، انسانوں پر، جنوں پر، زمین کی جتنی مخلوقات ہیں تمام زمینی مخلوقات پر سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی دی گئی تھی، اور ان تمام مخلوقات کی زبانیں سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ اور لوگوں کو جو جادو سکھایا وہ تو شیطانوں نے سکھایا، چاہے وہ شیطان جنوں میں سے ہوں یا وہ شیطان انسانوں میں سے ہوں، ان شیطانوں کا ہی کام ہے لوگوں کو جادو سکھانا۔ اور جو فرشتے اتارے گئے تھے وہ امتحان کے لیے تھے،
ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر اتارے بابل شہر میں، صرف اس وجہ سے اتارے تاکہ ان لوگوں کو معجزہ اور جادو کا فرق سکھایا جائے، سمجھایا جائے۔ تو بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے اور ان کو یہ ہدایات تھی کہ جب بھی لوگ ان کے پاس آئیں جادو سیکھنے کے لیے تو پہلے ان کو سمجھائیں کہ یہ جادو ہے، یہ آپ کے لیے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، آپ اس سے بچیں، اس کو اختیار نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے اور اس جادو کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے، میاں اور بیوی کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اختلاف ڈالنے کے لیے استعمال کرتے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی تفسیر فرمائی ہے کہ وہ ہاروت اور ماروت جو فرشتے ہیں وہ لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ وہ ایسی روحانی طاقت ان کو سکھاتے تھے جس کو وہ مختلف فوائد کے لیے استعمال کر سکیں، لیکن وہ اس روحانی طاقت کا بھی غلط استعمال کرتے تھے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جادو کی سلیمان علیہ السلام سے نفی کی گئی ہے اور ان شیطانوں کی طرف اس جادو کی نسبت کی گئی ہے کہ وہ شیطان جادو کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، نہیں سلیمان علیہ السلام کو جادو سکھایا گیا تھا۔ اور کسی بھی چیز کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، چاہے وہ فائدے کی چیز ہو یا نقصان کی چیز ہو۔ دنیا کا ہر کام اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، کوئی کام اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہو رہا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام جو اللہ کے امر سے ہو رہا ہے اللہ اس سے راضی بھی ہو۔ دنیا کے اندر جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کے امر سے ہی ہو رہے ہیں، برے کام بھی اللہ کے امر سے ہی ہو رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اب وہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ اچھی چیز اختیار کرے یا بری چیز اختیار کرے۔ اور یہ بھی ان بنی اسرائیل کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو تم جادو کر رہے ہو یہ تم وقتی فائدے کے لیے حاصل کر رہے ہو، اس سے تمہارا نقصان ہے۔ اگر ظاہری طور پر کوئی دنیاوی فائدہ تمہیں نظر آتا بھی ہے، لیکن آخرت کا ہمیشہ کا تمہیں نقصان ہوگا اور ہمیشہ کی ناکامی کی طرف تم دھکیلے جاؤ گے، تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو ہاروت اور ماروت کا پورا واقعہ ان آیات مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ ان آیات کے علاوہ اور جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ سب جھوٹے واقعات ہیں، اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، وہ اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے ان کو نہ سننا چاہیے نہ ان کو آگے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان آیات مبارکہ کے اندر جادو کا شرعی حکم بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جادو کرنا جو ہے یہ کفر ہے، جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادو کرنا، جادو کا اعمال کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اسلام کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اب ان آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں 102 اور 103 نمبر آیت کا۔ وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی انہوں نے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جو پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعنی ان شیاطین نے جو انسانوں اور جنوں میں سے تھے انہوں نے جادو کیا۔ عَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل اور نازل کیا گیا تھا علی الملکین فرشتوں پر، دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت وہ فرشتے ہاروت اور ماروت تھے، وما یعلمان من احد اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، یعنی وہ فرشتے کہتے تھے، انما نحن فتنۃ کہ یقیناً ہم تو آزمائش ہیں، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر آپ کفر نہ کریں، یعنی آپ جادو نہ سیکھیں، فیتعلمون منہما لیکن پھر بھی لوگ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے، فیتعلمون پس لوگ سیکھتے تھے منہما ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون بہ وہ چیز جس کے ذریعے وہ تفریق ڈالیں، تفریق پیدا کریں، بین المرء و زوجہ خاوند اور اس کی بیوی میں، مرد اور عورت میں، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ اور اللہ کے حکم کے علاوہ وہ اس جادو کے ذریعے کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ اور وہ سیکھتے تھے ما جو یضرہم ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ایسی چیزیں باتیں سیکھتے تھے جو ان انسانوں کے لیے نقصان کا ذریعہ تھی، جو ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سبب تھی، ولا ينفعہم اور ان کو نفع نہ پہنچاتی تھیں،
وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ یقیناً اس بات کو جانتے بھی تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ یقیناً جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا، ایسی چیزیں سیکھے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کو اس کے کفر کی وجہ سے سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور یقیناً بہت برا ہے ما شَرَوْا بِهِ جو بیچا ہے انہوں نے، انفسہم بدلے ان کے جانوں اپنی کو، اس کے بدلے اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ سمجھتے، کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم آمنوا اور اگر تحقیق وہ ایمان لے آتے، واتقوا اور متقی بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند بن جاتے، لمصوبتن تو البتہ وہ ثواب پاتے، یقیناً لمصوبتن تو وہ ثواب حاصل کرتے، من عند اللہ خیر اللہ کی طرف سے بہت بہتر، لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے، اگر وہ سمجھتے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہی تھا، اس میں سے جو بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی تو آپ لوگ ویسے کے ذریعے یا رجائی یا رجائی یا رجائی یا رجائی یا رجائی یا رجائی